حق چھپانا اور فقیر کا کام ہے حق بتانا. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مولوی اینڈ پیر؟ مولوی اور پیر میں کیا فرق ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ خود دیکھ لیں. میں نے وہ بات کی ہے ریاض بھائی، وہ بات کی جو حقیقت ہے. اگر یہ علماء اور مولوی صاحبان حق بتاتے تو مجھے اس اللہ کے گھر اور غازی مولا کے علم کی قسم آج اسلام ایک دین ہوتا، کوئی ایک فرقہ بھی نہ ہوتا. واہ 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 واہ، بے شک. اگر رہبر، ہادی، پیشوا، مولانا صاحب، امام صاحب، پیش نماز، پیر صاحب، قادری، کلندری، رضوی، یہ سارے قرآن کی حقیقت بتاتے، مصطفیٰ کے فرمان کی حقیقت بتاتے، تو مجھے قسم ہے پروردگار عالم کی آج مسلمان متحد ہوتے، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے. تو بحیثیت سید فقیر، خطیب اور درگاہ عالیہ حضرت سخی بابا پیر سید جیون لال سرکار قاسمی تقوی موسمی نور الاقبال کے نوکر خاکروب جھاڑو بردار گادی رشید ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ حق قرآن سے اور پیغمبر کے فرمان سے اور بزرگوں کے اقوال سے مجھ تک پہنچا ہے وہ میرے پاس امانت ہے، اور امین کا حق یہ ہے کہ امانت داروں تک پہنچا دی جائے. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ حیدری. واہ واہ. امین کا پہلا حق کیا ہے بدر بھائی؟ امانت داروں تک جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچا دی جائے، اور بغیر ڈنڈی کے، بغیر بےایمانی کے، بغیر کھوٹ کے. مثلا بدر بھائی نے مجھے کوئی تحفہ دیا کہ پیر صاحب آپ جب لاہور جائیں فلاں میرا دوست ہے، آپ کا بھی چاہنے والا ہے، یہ تحفہ، یہ میرا پیغام، یہ میرا گفٹ اسے دے دینا. اب ان کی طرف سے میں ضامن بن گیا، میں امین ٹھہرا، وہ تحفہ سنبھال کے رکھوں گا، جس کا کہا ہے اسی کو دوں گا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا صادق حسین کو دینا ہے اور میں جا کے خادم حسین کو دے دوں. ایسے ہے نا؟ اب آپ نے اور میں نے لاہور یا کراچی جانا ہے ریلوے اسٹیشن سے یا بس اڈے سے، جو مخصوص ٹرین ہے جو لاہور یا کراچی جاتی ہے، یا مخصوص کوچ اور بس ہے جو لاہور یا کراچی کے سٹینڈ پہ کھڑی ہے، اس میں بیٹھنے کی بجائے ہم پشاور والی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو کیا خیال ہے کراچی یا لاہور پہنچ جائیں گے؟ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ کراچی یا لاہور، اور ہم بیٹھے ہیں کوئٹہ والی گاڑی میں. گاڑی مختلف، سفر مختلف، ارادے اور پورا علاقہ مختلف ہو گیا تو ہم منزل سے دور ہو جائیں گے. اور جس طرح انہوں نے تحفہ دیا، میں نے کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس حالت میں دینا ہے، 3 باتیں ہیں. اسی بندے کو دینا ہے جن کے بارے میں بھائی بدر نے کہا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی حالت میں دینا ہے. انہوں نے دیے مجھے 10,000 کہ فلاں بندے کو دینا، اور میں 5 ہدم اور 5,000 ادا کر دیے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے دیے مجھے 5 سوٹ کہ فلاں میرے دوست کو دے دینا، اس میں سے 2 میں نے خود سلوا کے پہن لیے اور 3 اس کو دے دیے. انہوں نے مجھے دیا تھا کپڑا کاٹن کا. سنیں میری بات کو، میں بنیاد بنا رہا ہوں کہ ایرا بیس بن گیا مضبوط تو پھر بات سمجھ آ جائے گی. بے شک. انہوں نے مجھے کاٹن کا کپڑا دیا اور میں نے وہاں جا کے ململ کا کپڑا دے دیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو مولوی ڈنڈی مار ہے، سرکار نے فرمایا کیا اور مولوی نے بتایا کیا. بسم اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی چکر ہے، چکر کو سمجھنا پڑے گا. محمد و آل محمد بلندر صلوات.
بواز بلند تر سلوات. ناراض نہیں ہونا. جن کی میں نے تعظیم کی ہے سادات کی، انہیں کے آبا و اجداد اہل بیت کا ذکر ہے. بے شک بے شک. محفل انہی کے نام کی، ذکر انہی کے نام کا، لنگر انہی کے نام کی، اور ان کی اولاد کا احترام نہ ہو پھر کیا فائدہ؟ اور پھر میں نے حدیث پڑھی ہے، کوئی زمانے کا ولی ہو، فقیہ ہو، بادشاہ ہو، مجتہد ہو، آیت اللہ ہو، جتنی بڑی ذات ہو، اگر سید آ جائے وہ اس کا اٹھ کر احترام نہیں کرتا تو وہ دین سے خارج. یہ فرمان ہے. بھائی محمد والے محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت. بواز بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہت کچھ میں نے آج عرض کرنا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اور مالک ذات نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سید سردار اور یہ میرے بھائی گواہ بیٹھے ہیں کہ مالک ذات نے 21 سفر کو یہاں چہلم پاک کی ڈیوٹی لگائی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جو ڈیوٹی مالک نے لگائی ہے تو پھر نمک حلال نوکر کا حق بنتا ہے کہ حق ادا کرے اور حق بیان کر کے جائے. واہ واہ، سبحان اللہ. اب میں لمبی گفتگو نہیں کرتا، یک دم بھائی محمد نواز ان بھائیوں کو اٹھا کے تصور کی دنیا میں عرش معلیٰ پہ پہنچانا چاہتا ہوں. بسم اللہ. اب میری گفتگو شروع ہو گئی، بیان، خطاب، تقریر، مجلس شروع ہو گئی. لوگوں کو تو زمانہ لگتا ہے نا، پڑھتے 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 پھر معراج پہ لے جاتے ہیں. میں یک دم آپ کو معراج کی دنیا میں لے کے جانا چاہتا ہوں. معراج کی شب ہے، نبیوں کا سردار ہے، مدنی مٹھا منٹھار ہے، احمد مختار ہے، تمام مسلمانوں کی جند اور جان ہے، جناب احمد مصطفیٰ ہے، سرکار محمد مصطفیٰ ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. ٹھیک. سرکار نے نماز پڑھائی. اب ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا. میں جو بات کرتا جاؤں اس کو وصول کرتے جائیں، وصول کرتے جائیں، وصول کرتے جائیں. اور میرا یہ بھی عرض ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا. بسم اللہ. سرکار نے ایک کم 34,000 1,34,000 نبیوں اور رسولوں کو نماز پڑھائی. معراج کی رات. امام کون ہے؟ پیش نماز کون ہے؟ آپ کے اور میرے محبوب آقا مدینے والے سردار. واہ واہ. امام دیکھیں کیسا ہے، پیش نماز دیکھیں کیسا ہے، اور مقام کیسا ہے، عرش معلیٰ ہے، بیت اللہ سے بھی اوپر ہے. اور جماعت کیسی ہے؟ ارے وہ جماعت کیسی ہوگی جس میں آدم شامل ہو، موسیٰ شامل ہو، واہ واہ، سبحان اللہ. عیسیٰ شامل ہو، یعقوب شامل ہو، یوسف شامل ہو، ابراہیم شامل ہو، اور جد الانبیاء کا بیٹا اسماعیل شامل ہو. نماز پڑھائی. توجہ میری طرف رہے. نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے ہی تھے کہ تمامی انبیاء نے عرش معلیٰ کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ ایک نور کا حلقہ ہے، نور کا ہالہ ہے،
بہت بڑا نور ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے اور اس کا نور ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے. سارے انبیاء دیکھ رہے ہیں. اور کچھ اور نور ہے, نور کے تارے ہیں, ٹکڑے ہیں, حصے ہیں جو اس بڑے نور کے ارد گرد اس کا طواف کر رہے ہیں. تمام انبیاء خاموش رہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بھی دادا جان ہیں, جد الانبیاء ہیں, انہوں نے جرأت کی اور عرض کیا آقا اے میرے سردار, اے مدینے والے رشپال, کیا میں سوال کر سکتا ہوں یہ عرش معلیٰ کے ساتھ اتنا بڑا نور کیا ہے اور کس کا ہے؟ توجہ ہے میرے طرف؟ بہت مزہ آئے گا آپ کو آج یہ ذکر سن کے, بہت لطف اندوز ہوں گے. اور میرا خیال ہے آپ کا سینہ مدینہ بھی بنے گا, نجف اور کربلا بھی بنے گا. سرکار انبیاء مدینے والے سردار نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے کے بعد کہ یہ نور کیا ہے, کس کا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے, یہ منظر کیا ہے, یہ واقعہ کیا ہے, تو جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابراہیم, اے میرے دادا, اے انبیاء, اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر کان کھول کے, دل کے کان کھول کے سنے, نور کا نظارہ بھی کرے اور میرا فرمان بھی سنے. ھذا نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ میرے ویر جناب امیر حسنین کے بابا حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا نور ہے. تمام انبیاء نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا آقا یہ فرمائیے یہ نور تو مولا علی کا ہے, لیکن اس نور کے ارد گرد یہ جو نور کے ٹکڑے ہیں, تارے ہیں, حصے ہیں جو اس نور کا طواف کیے جا رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ مولا علی کے محب ہیں, مولا علی کے چاہنے والے ہیں. میں نے لفظ چونکہ شیعہ حدیث میں درج ہے تو میں نے وہی پیش کیا. اگر محب ہوتا میں محب کہتا, ٹھیک ہے, اگر طالب ہوتا میں طالب کہتا, اگر کوئی مطیع ہوتا میں مطیع کہتا, لیکن چونکہ لفظ ہے شیعہ تو میں نے شیعہ ہی کہا اور شیعہ کا ترجمہ بھی شیعہ کیا. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ مقام مولا علی کا اور یہ مقام مولا علی کے شیعوں کا, چاہنے والوں کا, محبوں کا, عزاداروں کا, تو پاک ابراہیم علیہ السلام نے دامن دعا, دست دعا بلند فرمایا اور دعا کی اے پالنے والے, اے خالق لم یزل, اے قادر مطلق, اے مصطفیٰ جیسے نور کو, مصطفیٰ جیسے نور کو بنا کر ہمارے لیے نور ہدایت کا انتظام کرنے والا رب, مجھ ابراہیم کی دعا ہے اجعل من شجت علی ابن ابی طالب. اگر یہ مولا علی کا مقام ہے اور یہ شان ہے مولا علی کے شیعوں کی تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی علی کا شیعہ بنا. واہ واہ, نعرہ حیدری. بے شک. اب مجھے بتائیں, آپ سے سوال ہے, نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ بولیں, سمجھدار ہے. اللہ نبی کی دعا سنتا ہے نہیں سنتا؟ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نبی کی دعا خدا جب قبول فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی اجعل من شیعت علی ابن ابی طالب, اے اللہ مجھے مولا علی کے شیعوں میں سے بنا دے. قرآن پاک میں اللہ نے قرآن پاک میں چاہے ہر گھر میں, ہر مسجد میں, ہر عیدگاہ میں, ہر مدرسہ میں, ہر امام بارگاہ میں, ہر جگہ, پوری کائنات میں, ہر کتاب خانے میں, ہر دکان پر, ہر جگہ یہ قرآن موجود ہے اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے. اللہ نے تصدیق فرمائی, میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم تجھے مبارک ہو, تجھے میں نے مولا علی کا شیعہ بنا دیا. نعرہ مرحبا.
میں نے عرض کیا تھا ہمارا دین قرآن اور پیغمبر کے فرمان کے تابع ہے، اور سچی بات ہے۔ اچھا بھائیو یہ بتائیں، پوری کائنات کی ساری کتابیں بھی جائیں قرآن کے برابر ہیں؟ بولیں۔ اچھا دنیا کی کتابیں چھوڑ دیں، کیبلسٹر سائنس، فضا سائنس، تورات، زبور، انجیل، یہ اللہ کی کتابیں ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی کتابیں چھوڑ دیں، اللہ کی کتابیں ہیں تورات، زبور اور انجیل، شکریہ۔ اللہ کی کتابیں، دنیا کی کتابیں نہیں۔ وہ آپ سب نے کہا قرآن کے برابر دنیا کی کوئی کتاب نہیں، لیکن اللہ کی قرآن کے علاوہ بھی 3 اور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، تورات، زبور، انجیل، تورات، زبور، انجیل، اللہ کی کتابیں، تورات، زبور اور انجیل بھی اللہ کی کتابیں، قرآن کے برابر نہیں تو مولوی کی کتاب قرآن کے برابر۔ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب ایک محفل ہے، صحابہ کا مجمع ہے، ہادی بارک مدینے والے سردار تشریف فرما ہے، مولا علی کی ذات پاک کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، تعریفیں بیان کیے جا رہے ہیں، اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ دنیا حیران ہے مولا علی کی اتنی شان۔ ایک موقع آیا مواخات کا، جب مدینہ کے مکہ کے انصار اور مہاجر اکٹھے ہوئے، سب بیٹھے، سرکار نے فرمایا آؤ تمہیں آپس میں بھائی بنا دیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ اور مختصر وقت میں بہت کچھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ مدینے والوں، آؤ مکہ والوں، آؤ تمام قریش کے قبائل کے لوگوں، آؤ تمہیں بھائی بنا دیتا ہوں۔ بھائی کا اصول یہ تھا جو جس جیسا ہوگا وہ اس کا بھائی۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، واہ واہ۔ جو جیسا ہوگا، جس جیسا ہوگا، جیسا ہوگا، جو جیسا ہو، چلو بھائی سلیم وسلم، جو جیسا ہوگا اس کا بھائی بھی ویسا ہوگا۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ۔ ایک مدینے کے ایک انصار کا ہاتھی، ناصرین میں سے، انصار میں سے، ایک مہاجرین میں سے ایک بندے کا ہاتھ پکڑا، دوسرے کے ہاتھ میں رکھا، تو اس کا بھائی یہ تیرا بھائی، تو اس کا بھائی یہ تیرا بھائی، تو اس کا بھائی یہ تیرا بھائی۔ سارے صحابہ آپس میں بھائی بن گئے، باقی بچے حسنین کے بابا مولا علی علیہ السلام۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے پاک نبی کے اپنے سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، آقا میرے مولا، میرے سردار، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے پیر و مرشد، سب کا بھائی بنایا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو سرکار نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدین والدنیا والآخرہ، اے علی تو قیامت میں، آخرت میں، دین میں، دنیا میں میرا بھائی ہے۔ کیوں؟ نہ تجھ جیسا کوئی ہے نہ مجھ جیسا۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ حیدری، حیدری، واہ واہ، سبحان اللہ۔ نبی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آتا ہے نا، نبی کا ہاتھ ولی کے ہاتھ میں آتا ہے، نور کا ہاتھ نور کے ہاتھ میں آتا ہے، معصوم کا ہاتھ معصوم کے ہاتھ میں آتا ہے، پاک کا ہاتھ پاک کے ہاتھ میں آتا ہے، افسر کا ہاتھ افسر کے ہاتھ میں آتا ہے، ہاشمی کا ہاتھ ہاشمی کے ہاتھ میں آتا ہے، اور سید کا ہاتھ سید کے ہاتھ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، چپ کر۔ یہ میرا ویر مولا علی پاک، ان کے فضائل سنو۔ لا یحبو کا بڑی سخت حدیث ہے، اگر کہیں تو پڑھ حق بیان تو کرنا ہے، لیکن سخت لفظ کا میں قائل نہیں ہوں۔ میرا عقیدہ ہے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ہم سیدوں کا ایمان ہے، ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے تو دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے راہ ہدایت دکھا دے، واہ واہ، الہی اسے آمین، اہل بیت کا در دکھا دے۔ الہی آمین۔ نہ فتوے لگاتے ہیں، نہ گالیاں دیتے ہیں، نہ سخت الفاظ بولتے ہیں۔ سید جو ہے ہم وہ ہے جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دینے والے بے ہیں۔ شک۔ ہم دعا دیتے ہیں اللہ سب کو حسین کا در دکھا دے، سب کو علی کا در دکھا دے، سب کو غازی کا در دکھا دے، سب کو اہل بیت کا دیوانہ کر دے۔ تو سرکار نے فرمایا مولا علی کی طرف مخاطب کر کے، صحابہ رسول خود، اب منظر دیکھیے، بسم اللہ۔ منظر دیکھیے، صحابہ کا مجمع ہے، سرکار انبیاء یہاں ہیں،
میرے پیر مرتضی مولا مشکل کشا یہاں ہے. صحابہ کی نظر نبی پہ, نبی کی نظر علی پہ, اور جلی کی نظر نبی پہ بھی اور علی پہ. واہ 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 واہ. صحابہ کی نظر نبی پہ, نبی کی نظر علی پہ, اور اللہ کی جلی کی نگاہ نبی پر بھی اور علی پر بھی. مولا علی کی طرف پاک نبی نے دیکھا اور کہا مولا علی ذرا سنیے, آج میں آپ کو آپ کی شان نہ بتا دوں, بسم اللہ. کیونکہ جن کے کلیجے ٹھرنے ہیں, ٹھنڈے ہونے ہیں, وہ ٹھنڈے ہو جائیں, اور اللہ نہ کرے کسی کے نصیب میں نہ ہو جو مولا علی کے فضائل سن کے جن کے کلیجوں میں آگ لگ جائے تو پھر کیا کہا جائے گا. فرمایا لا يحبك الا ولد الحلال ولا يبغضك الا ولد الحرام. اے علی, یہ گارنٹی, یہ سند, یہ اعزاز, یہ فخر کی بات آج کے بعد آپ کے نام ہو گئی. لا يحبك الا ولد الحلال. اے علی, جو بھی آپ سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا. واہ واہ واہ. اس کا ترجمہ سخت ہے, وہ میں اس کو تھوڑا سا چینج کر کے نرم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. میں دور سے آیا ہوں محبتیں بانٹنے کے لیے, نفرتیں بانٹنے کے لیے نہیں آیا. لا يحبك الا ولد الحلال. اے علی, جو بھی آپ سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا. اور حدیث پاک کا جو حقیقی ترجمہ ہے وہ بہت سخت ہے, میں اتنا کر دیتا ہوں, جو آپ سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا. ولا يبغضك الا ولد الحرام. اب پھر غور فرما رہے, جو محبت کرے گا وہ تو حلالی ہوگا, اور جو بغض رکھے گا اس کا تو حرامی ہونا پکا ہے. واہ 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 واہ. تو شک ہی کوئی نہیں. پھر صحابہ متوجہ ہیں, سرکار نے فرمایا آنا وعلیشن من نور واحد. میں اور علی ایک نور سے ہیں. بسم اللہ. میں اور علی ایک نور سے ہیں, ایک نسب سے ہیں, ایک نسل سے ہیں, ایک خاندان سے ہیں, ایک خون سے ہیں, ایک ہی طرح کے ہمارے اوصاف ہیں, فضائل ہیں. جو اللہ نے مقام مجھے عطا کرنا چاہے بالواسطہ مولا علی کو بھی عطا کیے. فرق یہی ہے کہ وہ ولیوں کا سردار ہے, میں نبیوں کا. چھاڑے نہیں دعوت ہے. اب بہت سارے فضائل پوری کائنات میں سنی شیعہ علماء بھائیوں نے لکھا ہے, پوری کائنات میں قرآن اور نبی کے فرمان میں جتنی شان فضائل اور صاف مولا علی علیہ السلام کے ہیں پوری کائنات میں اور تو بیان بھی نہیں کر سکتے. چلو ایک حدیث آ گئی, عرض کر دیتا ہوں, پھر اگلی حدیث پڑھتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ نے سوال کیا, ایسا ہے مولا علی کی اتنی شان, مولا علی کی اتنے فضائل, مولا علی کا اتنا مقام. آپ سارا دن مولا علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں. تو سرکار نے جب دیکھا نا کہ ان کے دل میں کچھ گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے, سینے میں بغض ہے, برداشت نہیں ہو رہا, تو سرکار نے فرمایا سن لو میری بات کو, یہ زمین اور 7 آسمان یہ ورق بن جائے. کیا بن جائے؟ پیجز, کاغذ. یہ جتنے پوری کائنات میں درخت ہیں یہ قلم بن جائے. واہ 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 واہ. یہ حدیث سن کے بڑا مزہ آئے گا آپ کو, حلالیوں موالیوں بڑا مزہ آئے گا. کہا زمین و آسمان کتابیں بن جائیں, پیجز بن جائیں, ورق بن جائیں, اوراق بن جائیں, کاغذ بن جائیں. زمین و پورے عرش و پورے عرضی مخلوقات میں عرش میں جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جائیں, اور جتنے دریا ہیں, سمندر ہیں, نہریں ہیں, یہ سیاہی بن جائیں. واہ 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 واہ. ساتھ ساتھ رہیں, حدیثوں میں یاد بھی کیا کریں تاکہ بندہ کہیں کیا رویرو. یہ زمین و آسمان کاغذ بن جائے, یہ درخت قلم بن جائے, دریا, سمندر, نہریں, سارا پانی, فقیر لذات یہ سیاہی بن جائے, واہ واہ. اور فرشتے مولا علی کے فضائل لکھنا شروع کرے زمین و آسمان پر تمام درختوں کی قلم سے اور تمام دریاؤں سمندروں کے پانی کی سیاہی سے
مولا علی کے فضائل لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، قیامت تو آ سکتی ہے، علی کے فضائل ختم نہیں۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ اب حدیث سنیں، میں پھر ایک اور عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اب سرکار نے فرمایا، کسی نے سوال کیا، سوڑیا ایتے دسو سانو کہ اگلے جہان مسلمانوں کا کیڑا گروہ کامیاب ہوئے گا؟ تسی تو ساڈے رسول ہو، اسی تہاڈا کلمہ پڑھتے ہیں، ایتے دسو اگلے جہان کون سا گروہ کامیاب ہوگا؟ تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا شیعہ کامیاب ہوگا، سنی کامیاب ہوگا، وہابی کامیاب ہوگا، اہل حدیث کامیاب ہوگا۔ سرکار نے مولا علی کی طرف دیکھا اور کہا، یا علی انت، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، سنی شیعہ دیوبندی یہ فرقے نہیں، فرمایا اے علی سن لو، آپ اور آپ کے چاہنے والے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ اچھا، آپ اور ہم نہ کملے ہیں، تھوڑا بہت تو عقل ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، نہ پاگل ہیں، نہ جھلے ہیں، نہ دیوانے ہیں، عقل ہم بھی رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہم بھی ہیں، قرآن و حدیث ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اگر ہمیں اہل بیت کے علاوہ، پنجتن پاک کے علاوہ، مولا علی کے علاوہ ان جیسا کچھ اور نظر آتا، کیا اسے نہ مانگے؟ سوال ہے نا، یہ پھر آپ سے سوال ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ صرف علی کو مانتے ہیں، حسنین کو مانتے ہیں، پنجتن پاک کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، 14 معصوموں کو مانتے ہیں، 72 شہداء کا پرسہ کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے، پوری کائنات تک یہ سید چیلنج کر رہا ہے، میرا رہبر علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، غازی عباس علمدار ہے، میں عزادار 72 شہداء کربلا ہوں، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، یا علی جیسا اور امام دکھا یا پھر علی کو امام مان۔ واہ 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 واہ، یا حسنین جیسے رہبر ہمیں دکھا جن کی جاگیر جنت ہو، یا پھر حسنین کو اپنا رہبر مان لے، یا غازی عباس علمدار جیسا وفادار ہمیں دکھا، یا پھر غازی عباس کی علم پہ سر کو جھکا دے۔ انکار نہ کر، منکر نہ بن، باغی نہ بن، ارے ان کا منکر بنتا ہے جن پر رب درود و سلام کرتا ہے، ارے ان کا انکار کرتا ہے جن کے جھولے فرشتے جھلاتے ہیں، ان کا انکار کرتا ہے جن کے لباس جنت سے آتے ہیں، ارے ان کا انکار کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، ان کے ذکر پہ پرسہ پہ ماتم پہ اعتراض کرتا ہے، جن کے لیے مصطفیٰ کو حکم ہوتا ہے جب تک حسین نہ اترے سر نہ اٹھا۔ ذرا انصاف تو کر، تھوڑا انصاف تو کر۔ میں آج آ گئی بات، ایسی بات میں نہیں کرتا ہوتا، کر دیتا ہوں، درد کی بات ہے، سارے درد مند بیٹھے ہیں۔ بھائی محمد نواز، یزید نے جب کہا، پہلی گفتگو غور سے سنی، اب میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، لیکن مصائب ڈائریکٹ نہیں پڑھوں گا، پہلے کوئی پیغام دوں گا۔ جو اتنے شان والے جو تھے اہل بیت، اتنے مقام والے جو اہل بیت تھے، رب درود و سلام پڑھتا تھا اور فرشتے جھولا جلاتے تھے، اور امت نے ان کے ساتھ ظلم کیسے کیا؟ تو بتاؤ تو میں آپ کو، لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے۔ جب یزید نے کہا کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، یہ ہاشمیوں کا قریشیوں کا ڈرامہ تھا، اس نے بیت اللہ میں گھوڑے بھروا دیے، مسجد نبوی میں شراب خانہ کھول دیا، 60,000 صحابیات کی عزت نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جھوٹا ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوتا تھا۔ مجھے وہ بتائیں، انصاف سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اس وقت یزید کے مقابلے میں سوائے اولاد علی کے کوئی اور نکلا ہے؟
1,40,000 صحابہ کرام ان کی اولادیں موجود تھی. میدان میں کون آیا؟ علی کا لال آیا، علی کے بیٹے آئے، علی کے پوتے آئے، علی کے بھتیجے آئے، علی کے نواسے آئے، علی کی بیٹیاں آئی. باقی جو سرکار کے چاہنے والے صحابہ بھی تھے اور مسلمان تھے وہ کہاں گئے؟ نماز کا وقت ہو گیا. لوگوں میں نے کیا کہا؟ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. لیکن کبھی کسی نے سوچا یہ اذان کیسی بچی؟ آپ ہم نمازی قرآن کے قاری ہیں، یہ قرآن کیسے آپ تک پہنچا؟ کتنی بڑی قربانیاں دی گئی، کتنا بڑا عظیم سانحہ کربلا پیش آیا. کبھی سوچا یہ جو کربلا والے ہیں یہ کون ہیں؟ جن کی میں شان بیان کر رہا تھا یہ وہی خاندان. مولا حسین پاک کون ہے؟ مصطفیٰ کا نواسا ہے، علی کا شہزادہ ہے، پاک سیدہ بطول عذرا کا لال ہے. وہ شہزادہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مختصر وقت میں تھوڑا سا میں نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں. چہلم ہے، آپ خوش قسمت ہیں، اس کا چہلم منانے آئے جس کی سبھی بہن اپنے بہن کا چہلم نہ منا سکے. اہل بیت کے محمد علی بھائی جتنے شہید ہیں، بھائی محمد نواز نے بڑی عجیب بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے. اہل بیت کے جتنے بھی شہید ہیں بھائی انہیں کفن ملا ہے. ارے جن کا لباس عزاداروں جنت سے آنا تھا وہ پہلا شہید ہے امام حسین جنہیں کفن نہیں ملا، جن کے لاشیں گرم ریت پر 40 دن پڑے رہے. بنی اسد والوں نے آ کر دفن کیا. 11 تاریخ کو روتے بھی رہے، میری طرف دیکھتے بھی رہے اور بیان بھی سنتے رہے. 11 محرم کو شامیوں حرامیوں نے پاک سیدانیوں کو قید کیا. اس طرف نہیں جاتا. 11 محرم کی رات کو کیا کیا تھا، کس طرح خیام جلائے تھے، کیا قیامت بیبیوں پہ گزری تھی. 11 محرم کو بیبیوں کو قید کیا. قید کیا جاتا ہے دوستو ایسے. آپ نے قیدی دیکھے ہو، مرد عورت ہو، ایسے قید کیا جاتا ہے. ان ظالموں نے سید زادیوں کو قید کیا ایسے. محرم کو یہ حرامی اس طرح بھی تو کر سکتے تھے کہ وہاں سے قافلے کو لے جاتے جہاں شہداء کے لاشیں نہیں تھے. انہوں نے کیا کیا، اسی میدان سے شہزادیوں کو لایا گیا جہاں کسی کے بھائی کا لاشا، کسی کے بیٹے کا لاشا، کسی کے دلہا کا لاشا. اگر لائے بھی تھے تو پھر بین کرنے دیتے بھی. ایک ایک بین کی اجازت ملی کہ ہر کوئی اپنے وارث کی لاش پہ جائے اور ایک بین کرے. پاک سیدہ عالیہ بی بی اون محمد کی امڑی جب ویر حسین علیہ السلام کو تلاش کرنے آئی، آپ نے کبھی سنا ہے یا ذاکر نے بتایا مولا امام حسین کی لاش 9 حصوں میں ٹکڑے ہو جائے. بی بی نے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ٹکڑے ہٹائے اور بھائی سے کہا بھیا ناراض نہ ہونا، میں مدینے سے ہر چیز لے کے چلی تھی لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ تیرا کفن بھول گئی.
ناراض نہ ہونا، تجھے دفن نہ کر سکی، تجھے کفن نہ پہنا سکی، اگر قدرت نے ٹائم دیا دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب سنیں جہنم کا واقعہ 5-6 سفر کو، تاریخ کیا ہے؟ 5-6 سفر۔ جب یزید پلیت نے رہائی دی امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور شہزادیوں کو، تو پاک سجاد علیہ السلام پھوپھی اماں کے پاس آئے، پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہائی دے دی ہے، وطن کی تیاری کرے۔ تو ذاکرین پڑھتے ہیں بی بی نے فرمایا کون سا وطن؟ میرا کون سا وطن رہ گیا ہے؟ میں جاؤں بھی تو کس منہ سے جاؤں؟ میرے لال یہاں رہ گئے، میرے یہ شہزادے یہاں ذبح ہو گئے، میرے نومیر یہاں مارے گئے۔ تو شہزادے پاک امام سجاد علیہ السلام نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، کہا مجاز پھر کیا امر ہے، کیا حکم ہے؟ تو بی بی نے فرمایا 11 کو میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا اگر زندہ رہے تو تجھے ملنے آؤں گی، زندہ رہی تو تجھے ملنے آؤں گی۔ تو میرا بھائی کے پاس کربلا جانے کا ارادہ ہے۔ تو مولا سجاد علیہ السلام نے 2 راستے دکھائے، کہا یہ راستہ مدینہ جاتا ہے اور یہ راستہ کربلا جاتا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا مدینے تو قسمت والے جائیں گے، ایک تو مزار و قبر بھی شام میں بنے گی، قسمت والے جائیں گے۔ میں بھائی کے پاس پہنچوں گی۔ قافلہ سفر کرتا 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 20 سفر کو کربلا پہنچا۔ جہنم بنانے والوں کوشش کرو کربلا کے مسافروں کے غم میں تمہارے آنسو آ جائیں۔ خدا کی قسم ان آنسو کی بڑی قسمت ہے۔ سیدہ بی بی خاتون جنت رومال ہاتھوں میں لے کر ان آنسو کو اکٹھا کرتی ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے اے سیدہ ان آنسو کو کیوں اکٹھا کرتی ہے، تو فرماتی ہیں یہ آنسو اکٹھے کر کے مومنین کے میں کربلا جاتی ہوں، امام حسین علیہ السلام کے زخموں پہ لگاتی ہوں، مولا میرے شہزادے کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں مولا کا چہلم منانے آئے ہیں تو آنسو آپ کی آنسو آنکھ سے نکلے اور گناہ معاف ہو جائیں۔ اب یہاں منظر کیا ہے؟ 1 سال پہلے 10 محرم کو سانحہ کربلا پیش ہوا، 11 کو پاک خاندان قید ہو گیا، 1 سال قید رکھا، 5-6 سفر کو اگلے سال رہائی ملی۔ قافلہ سفر کرتے کرتے 19-20 سفر کو کربلا پہنچا۔ 1 سال کے درمیان کربلا کا منظر بدل چکا تھا، بھائیوں کی قبریں بن گئی تھی، علم عباس غازی کا نصب ہو چکا تھا، اور جابر بن عبداللہ انصاری وہ پاک مزارات کا مجاور تھا، نوکر تھا، اور حکم کیا تھا مولا غازی پاک نے کہ یہاں سے جو بھی قافلہ گزرے اسے حکم ہے اگر سوار ہے تو سواری سے اتر جائے، یہاں پر سوار کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ کربلا کے سردار مولا حسین اور ان کے لخت جگر علی اکبر کی جاگیر۔ تو جب جابر اس قافلے کے قریب آئے، بہت بوڑھے صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے صحابی، تو انہوں نے مولا کا پیغام پہنچایا، اے قافلے والوں یہاں کربلا کی دھرتی کے سالار کا حکم ہے، یہاں سے سوار کوئی نہیں جا سکتا، سب پیدل ہو کے جائیں۔ تو مولا سجاد پاک پھوپھی اماں کے پاس آئے، پھوپھی اماں آپ سفروں کی تھکی ہوئی ہیں، کوفہ و شام کے بازار اور دربار دیکھے ہیں، لیکن آپ کی بھائی کی نگری ہے، یہاں حکم آیا ہے عباس دلاور کا کہ یہاں سے پیدل گزرنا پڑے گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، بی بی نے کہا، بی بی نے 9 مرتبہ پوچھا کس کا حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ کہا میں قربان جاؤں، میرے بھائی عباس کی حکمرانی ہے۔ اب جابر مزارات کے پاس آئے اور فرماش کیا، مولا عجیب مسافر ہیں، ضعیف ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، آنکھوں سے خون بہتا ہے، چہرے سرد ہیں، لیکن آپ سے ان کا الگ رشتہ ہے، جب بھی حسین کا نام آتا ہے گریہ کرتے ہیں، عباس کا نام آتا ہے سلام کرتے ہیں،
کوئی پاک مستور کہتی ہے علی اکبر میرا لال تھا، کوئی مستور کہتی ہے علی قاسم میرا شہزادہ تھا، اور وہ قافلہ پیدل چل کے آ رہا ہے تو قبر سے مولا حسین اور مولا غازی عباس کی آواز آئی، جابر تو نے اچھا نہیں کیا، یہ تو ہماری سردار زادی آ رہی ہے، جا کے ہمارا پیغام دو، اپنی سواریوں پہ بیٹھ جائے اور سواریوں سمیت ہماری قبروں کے اوپر سے گزر جائے۔ لوگوں، اے مومنو، انصاف کرو، تمہارا دین بچ گیا، ایمان بچ گیا، قرآن بچ گیا، اسلام بچ گیا، مسجدیں بن گئی، امام باردار بن گئے، پوری دنیا میں اللہ کا نظام بچ گیا، محمد و آل محمد کا گھر بچ گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے گھر کو پھر سے آباد فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعبیر ہو۔ خدا بندہ آج کے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، جن لنگر و نیاز کا اہتمام کیا خدا بندہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا بندہ اس امام بارگاہ ساتھ متولی صاحبان کے صدا آباد و شاد کر۔ حاضرین سنی شیعہ بھائیوں کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما، ہمیں قرآن و اہل بیت کا سچا پیروکار بنا، سادات کی خیر فرما، نسل سادات کی خیر فرما، مومنین مومنات کی خیر فرما، علی والوں کی حفاظت فرما، ہم تمام سنی شیعہ بھائیوں کو قرآن اور نبی کے آل کے عقیدے پہ قائم و دائم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ خدا بندہ جناب شش ماہ لال علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ جتنے بے اولاد ہیں بالخصوص جن کے لیے انہوں نے دعا کی، خدا بندہ علی اصغر کا نوکر بیٹا عطا فرما، ہم سب کو حج و زیارات کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حسینیوں کو اپنا محتاج رکھ، غیر کی محتاجی سے بچا، شر شیطان سے شر دشمنان سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اس علاقے پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، حاضرین کے گھر بار کی خیر فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، جو بدحال ہے بدحالی دور فرما، جو مغروب ہے قرضے ادا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مغروب ہے قرضے ادا فرما، اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، ہم سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حاجات و مرادات کی تکمیل فرما، سادات کی خیر فرما، مومنین مومنات کی خیر فرما، اے اللہ آزاداروں کی خیر فرما، اے اللہ حاضرین کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، اہل پاکستان اہل اسلام کی خیر فرما۔ بارے دیگر دعا ہے جن کے ہم آزادار ہیں ان کو پھر سے آباد کرنے والے امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام کے ظہور میں جلدی فرما، ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے اللہ ان کے گلوین شریف کا بوسہ نصیب فرما، ان کی ذات کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے آنے تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔